امید کی کھڑکی، از قلم فبیہ زہرا۔ انتساب: یہ کہانی ان سب کے لیے جنہوں نے زندگی کی خاموش راہوں میں امید تلاش کی۔ یہ منظر تھا کراچی کے علاقے لانڈے کا، جہاں اکثر گلیاں لمبی اور پتلی ہوتی ہیں لیکن خاموش ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں اسکول کی چھٹی کے بعد سے مغرب کی اذان تک بچوں کا شور ہی سنائی دیتا ہے۔ یہاں ہر گلی کے نکڑ پر 1 سے 4 دکانیں قطار میں دکھیں گی۔ گلیوں میں آدھا دن سبزی والوں کی ہانکیں گونجیں گی، ٹماٹر لے لو، پیاز لے لو بھنڈی تے لے لو آلو۔ اگر ہم اس شور اور ان ہری بھری گلیوں کے قصوں کو یہیں چھوڑ کر انہی گلیوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں آئیں تو بنا ٹائل ماربل کے بھی فرش صاف ستھرا اور تازہ دھلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں موٹر کھڑا تھا، اس کے ساتھ لوہے کے دروازے والا واش روم اور چھوٹا سا نلکا جو پرانے وقتوں کا لگا ہوا تھا، جس پر کائی بھی جم چکی تھی۔ دوسری طرف اوپن کچن، جدھر قطار سے کیبنٹ لگے تھے۔ ایک طرف کچن میں ہی بڑا سا شیلف جس پر برتن پڑے تھے، ساتھ ہی ماربل سلیب جس پر چولہا رکھا گیا تھا۔ سامنے سے 2 کمروں کے دروازے اور برآمدے میں 3 چارپائیاں، جن میں سے 2 دیوار سے لگی کھڑی تھیں اور ایک پر ایک 40 سے 45 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ چھٹی کا وقت تھا اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی اقرا کا انتظار کر رہی تھی، اور تبھی لوہے کے دروازے سے لٹکا پردہ ہٹا اور اقرا نمودار ہوئی، گندمی رنگت پر پرکشش نقوش کے ساتھ، بالوں کی سادہ سی پونی ٹیل بنائے، ایک کندھے پر بستہ اور گلے میں اسکارف، 2 کتابیں ہاتھ میں لیے وہ ایک سادہ اور پراعتماد لڑکی تھی، خوابوں اور زندگی سے بھری۔ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو چارپائی پر انتظار کرتی اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی، اس سے بستہ لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کھانا لگانے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی، اور وہ کپڑے بدلنے کے ارادے سے کمرے میں۔ دن معمول پر گزرا۔ اب وقت تھا رات کا۔ ابا تھے شام کو آنے کے عادی، کبھی کبھی رات بھی ہو جاتی تھی، اور شاید آج بھی انہی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ اقرا اور اس کی اماں دونوں بظاہر کمرے میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی بے چینی ایسی تھی کہ ہر 2 منٹ میں وہ کمرے سے نکل کر دروازے پر آ جاتیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر رات کے 11 بج گئے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا رات کو 10 بجے سے پہلے گھر نہ آئیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک باہر رہنے کے عادی تھے، اور اب 11 بج چکے تھے۔ دونوں کے دلوں میں وسوسوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، لیکن بظاہر وہ اب ایک دوسرے کو امید دے رہی تھیں کہ تمہارے ابا آ جائیں گے۔ ہاں امی، ابا آ جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا، ہر لمحے کے ساتھ سکون ختم ہوتا رہا۔ رات کے دیکھتے ہی دیکھتے 2 بج گئے اور ابا کا نام و نشان نہیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ کسی کو پریشان نہیں کرنا سوچ کر پڑوسیوں کو نہ جگایا۔ گلیاں ہیں سنسان، گھر کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر بھی کوئی نہیں جا پایا۔ سوچا کچھ نہیں سہی تو تہجد ہی پڑھ لیں، ابا کے خیریت سے لوٹنے کی دعا ہی کر لیں۔ پھر ہوئی اذانیں فجر کی، دن چڑیوں کی چہکاروں سے شروع ہوا اور 6 بجے تک اجالا چھا گیا۔ آہستہ آہستہ سب معمول سے ہونے لگا، پر ایک گھر کا معمول رات سے بگڑا تھا اور بگڑا ہی رہا۔ اقرا نے آج یونیورسٹی نہ جانے کا ارادہ کیا۔ اماں خاموشی سے خود کو نارمل دکھاتی کچن میں ناشتہ بنانے گئیں۔ 6 سے 7، 7 سے 8 وقت گزرتا رہا۔ گھر کا سارا کام مکمل ہوا اور ابا اب تک نہیں لوٹے تھے۔ دفتن دروازہ کھڑکا۔ دروازے کی دستک کے ساتھ اماں اور اقرا کی دھڑکن بھی بڑھنے لگی۔ اقرا کمرے سے نکل کر دروازے تک آئی ہی تھی کہ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ پھر اس نے آگے ہو کر آہستہ سے اماں سے کہا، ہمارے پاس بری خبر ہے۔ اماں کا دل بیٹھ سا گیا۔ انہوں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ باہر کھڑکیوں سے عورتیں جھانک جھانک کر دیکھنے لگیں۔ 2 مرد ایک دوسرے کے پیچھے پتلی گلی سے اسٹریچر پر سفید کپڑے سے ڈھکا وجود لا رہے تھے۔ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسٹریچر آہستہ آہستہ گھر میں لایا گیا۔ مرد احتیاط سے اس گھر کے درمیانی حصے تک لے آئے۔ اماں اور اقرا دم سادے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اماں کے قدموں سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی تھی۔ صحن کے درمیانی حصے میں رکنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے سفید کپڑے میں ڈھکے وجود کو فرش پر رکھ دیا۔ محلے کے کچھ لوگ آہستہ آہستہ کھلے دروازے سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دروازہ پوری طرح سے بلاک ہو چکا تھا۔
اماں اور اقرا بے یقینی سے فرش پر پڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا دماغ جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اسے جھٹلانا چاہتی تھیں، پر سچائی ان کے سامنے سفید کپڑے میں ڈھکی پڑی تھی۔ کوئی پاگل بھی بتا سکتا تھا کہ اس سفید چادر کے پیچھے کس کا وجود چھپا ہے۔ پہلے والے مرد نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اماں کی طرف بڑھایا۔ کل شام فیکٹری کے اوپر والے پورشن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ پھیل گئی تھی۔ افسوس کہ فیکٹری میں کام کرنے والے 35 اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ یہ کچھ رقم ہے جس میں زیاد صاحب کی اس ماہ کی تنخواہ کے ساتھ کچھ اور بھی رقم شامل ہے تاکہ آپ لوگ کو کچھ وقت کے لیے مالی مدد مل سکے۔ اللہ آپ کو صبر دے، اس نے بہت مؤدب سے انداز میں کہا اور پھر دروازے پر جمی بھیڑ سے راستہ بناتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے۔ پیچھے اماں اور اقرا اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے جمی کھڑی تھیں، سخت خاموش۔ محلے والے آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہونے لگے۔ 2-3 عورتیں اماں کی طرف بڑھیں، انہیں ہلایا، ہوش میں لایا اور صحن کے بیچوں بیچ رکھے وجود کی طرف لے گئیں۔ اماں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھیں اور آہستہ سے کپکپاتے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹایا۔ ابا کا چہرہ بھی جل چکا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ شناخت نہ کی جا سکے۔ اور پھر پورے گھر میں اماں کی ایک بلند ہچکی گونجی، پھر وہ رونے لگی زور زور سے۔ ان کی زندگی کا ساتھی ان سے بچھڑ گیا تھا، ان کا رونا بنتا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اپنے گھروں سے چادریں لائیں، آنگن میں بچھائی اور عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اقرا اب بھی کھڑی تھی، قدم ایک جگہ جم گئے تھے، جیسے زمین نے اسے اپنی گرفت میں پکڑ لیا ہو۔ پھر جیسے وہ چونکی۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے وہ لفافہ تھمایا تھا جو اماں سے گر گیا تھا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھی اماں کو دیکھا جو بلند آواز سے رو رہی تھیں، گھر میں بچھی چادریں، چارپائیوں کو کھڑا کرتی عورتیں اور دروازے پر جھانکتے بچے۔ اسے جیسے ہوش آیا، پر آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ اس نے خاموشی سے بھاری قدم ماں کی طرف بڑھائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ پھر آہستہ آہستہ سب ہوتا گیا۔ محلے والوں نے غسل، کفن، دفن کا سارا انتظام اپنے اخراجات سے کیا اور اقرا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ سب قبول کر رہی تھی، خود کو سنبھال رہی تھی، کیونکہ اب اسے سب سنبھالنا تھا۔ ابا کو لے جانے کے بعد اقرا نے خود کھانے پینے کے انتظام کے لیے محلے کے ایک مرد کو پیسے دیے، اماں کو دوائی دے کر سلایا۔ گھر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا اور پھر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں گھڑی کی ٹک ٹک بھی شور مچا رہی تھی، جھینگوں کی آواز بھی سماعت پھاڑ رہی تھی اور دل کی دھک دھک کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اقرا صحن میں چارپائی سیدھی کر کے اس پر بیٹھی تھی۔ صبح سے ایکنے والا بھی حلق سے نہ اتار کر بھی بھوک کا احساس نہیں تھا اور آنکھیں آسمان پر جمی تھیں۔ اقرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ لوگ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایک خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ وہ ایوریج گھرانہ تھا، نہ زیادہ امیر نہ زیادہ غریب۔ محلے کی ہر خوشی میں شریک ہونا، ہر غمی میں ہاتھ بٹانا۔ اس کا بچپن بھی انہی گلیوں میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں غم اور پریشانیوں کے نام پر صرف پڑھائی تھی، اور اب جیسے آسمان کے سارے تارے ٹوٹ کر اس کی زندگی میں اندھیرا کر گئے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بس بیٹھی تھی، بس چپ تھی، ایک ایسی چپ جو شاید اب نہیں ٹوٹنی تھی۔ 3 ماہ یوں ہی گزر گئے جیسے کسی نے زندگی کا شور کم کر دیا ہو۔ دن آتے رہے، شامیں ڈھلتی رہیں، مگر وقت کا احساس کہیں کھو سا گیا۔ گھر میں پیسے کب کم ہوئے اور کب ختم ہونے لگے یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ محلے والوں کے قرض، بجلی کے بل، یونیورسٹی کی فیس اور روزمرہ کا سامان، سب کچھ اتنی خاموشی سے پیسے کھا گیا کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ اماں اور اقرا اب کم بولتی تھیں۔ اب جب بھی بات ہوتی تھی کسی نہ کسی موڑ پر ابا کا ذکر آ ہی جاتا اور پھر اماں کی آنکھوں میں وہی خالی پن اتر آتا جو اقرا کو ہر بار خاموشی کی طرف دھکیل دیتا۔ اقرا کی خاموشی نے اماں کو بھی خاموش کر دیا، اور کچھ ماہ پہلے جس گھر میں کھلکھلاہٹیں گونجتی تھیں اب وہاں کی دیواریں باتوں کو ترستی تھیں۔ کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا مگر دونوں کی نظریں اسکرین پر نہیں تھیں۔ اماں خلا میں دیکھتی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں اور اقرا کسی سوچ میں گم لگتی تھی۔ اماں، اقرا نے لمبی خاموشی کے بعد آہستہ سے کہا۔ اماں نے سر اٹھایا۔ ہاں بیٹا۔ اقرا نے ایک نظر اماں کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد پھر جیسے دل مضبوط کر کے بولی، میں پڑھائی چھوڑ کر جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کی تسبیح ایک لمحے کو رک گئی۔
کیا؟ اماں کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اقرا؟ امی، گھر کے حالات آپ کو بھی تو پتہ ہیں۔ اقرا کی آواز میں وہ نرمی نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ پیسے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، کب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ ایسے ہی چلتا رہا تو جلد فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اماں نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر نرمی سے کہا، اللہ بڑا ہے بیٹا، تم اپنی پڑھائی مت چھوڑو، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ رہی بات کھانے، فیس اور بلز کی، تو اس کا کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اقرا نے ان کی بات پر نظر جھکا لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک سر اٹھایا۔ اس بار آنکھوں میں صرف تھکن تھی۔ اماں، اس کی آواز سخت اور مضبوط تھی، ابا زندہ نہیں ہوں گے ہمیں کھلانے کے لیے؟ اماں کا چہرہ جیسے ایک دم زرد پڑ گیا۔ اقرا بولتی رہی، جیسے رکی تو خود ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں جینے کے لیے کھانا پڑے گا اور کھانے کے لیے پیسے چاہیے۔ دعاؤں سے پیٹ نہیں بھرتا اماں، امیدیں رکھنے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور اللہ آسمان سے رزق یوں اچانک تو نہیں برسا دیں گے نا؟ انہوں نے نظریں چرا لیں، تسبیح کے دانے اب ہاتھ سے پھسلنے لگے تھے۔ بیٹا، ان کی آواز کانپ گئی، تمہیں یہ سب اکیلے نہیں اٹھانا؟ اقرا خاموش ہو گئی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس میں دونوں نے مان لیا کہ اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد اماں نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تمہیں یہی بہتر لگتا ہے تو کر لو جان۔ اقرا نے انہیں دیکھا، آنکھوں میں حیرانی نہیں تھی، صرف ایرانی تھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے یقین دلا رہی ہوں، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں۔ اقرا وہیں بیٹھی رہی۔ اقرا کو بہت ہی جلد ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، زندگی کی ایک روٹین بننے لگی، ہر دن ایک جیسا ہوتا۔ اتفاق تھا یا کیا، وہ ہر روز ایک بس کی ایک ہی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ دن چڑھتا وہ اٹھتی، نہاتی دھوتی، ناشتہ کرتی، گھر سے نکلتی، بس تک پہنچ کر مخصوص بس کی مخصوص نشست پر بیٹھتی۔ شام ہوتی رکشہ میں بیٹھ کر گھر لوٹتی، رات کا کھانا خود بناتی، اماں کے ساتھ خاموشی سے کھاتی، برتن دھوتی، سو جاتی۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا، ہر یاد ایک جیسی ہوتی، کچھ بدلتا تو تاریخ، وقت اور کپڑے، پر میں ہمیشہ نہ ٹوٹنے والی خاموشی کا راج ہوتا۔ بس ایک زندگی تھی جسے کسی خراب گاڑی کی طرح دھکا دے کر منزل تک پہنچانا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا، وقت نے زخم بھرے نہیں تھے، بس انہیں روزمرہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ دن کا وقت تھا اور اقرا اپنی مخصوص بس میں چڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے سیدھا اپنی نشست کو تلاش کیا، وہی کھڑکی کے پاس والی 2 نشستیں جن میں سے ایک بیٹھنے لائق نہیں تھی، اور دوسری کھڑکی والی جس کی کھڑکی کھولے بغیر وہ شہر کو گزرتا ہوا دیکھتی تھی۔ مگر اس دن بس میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر چھٹک گئی، وہ نشست خالی نہیں تھی، آج ایک لڑکا وہاں بیٹھا تھا۔ اقرا ایک لمحے کو رک گئی، دل میں ایک ناگوار سی خلش اٹھی، نہ جانے کیوں یہ بس کی عام سی نشست تھی، مگر پچھلے 1 سال میں یہ اس کی عادتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ لڑکا گندمی رنگت کا تھا، عام سے نقوش، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، جیسے وہ بھی بس کا ہی ایک عام سا حصہ ہو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اقرا نے نظریں چرا لی، برا تو لگا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر اپنے لیے دوسری نشست دیکھنے لگی۔ بس نے چلنا شروع کیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی خالی نشستوں میں سے بھی وہ کس پر بیٹھے۔ چند پل وہ تذ بذب کے عالم میں یہاں وہاں دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے محسوس کیا وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ اقرا نے لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے اٹھا، ایک لمحے کو ادھر ادھر دیکھا اور پھر پچھلی نشست پر جا کر بیٹھا۔ نہ کسی سے کچھ کہا، نہ کسی کو دیکھا۔ اقرا چونک سی گئی، اس کی نشست دوبارہ خالی تھی۔ ایک عجیب سی حیرت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی، وہ آہستہ سے آگے بڑھی، پھر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، مگر آج کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بھی نظر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا کیوں اٹھا، یہ بھی نہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یا ہوگا، بس اتنا معلوم تھا کہ 1 سال کی مسلسل یکسانیت کے بعد کسی نے اس کی خاموش روٹین میں بغیر اجازت قدم رکھ دیا تھا اور پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک دن کا نہیں رہا، اگلے دن بھی وہی ہوا، پھر اس کے اگلے دن بھی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ اقرا بس میں داخل ہوتی تو اس کی نظر لاشعوری طور پر اپنی اسی نشست کو ڈھونڈتی اور وہ لڑکا وہیں بیٹھا ہوتا، پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر پچھلی نشست پر جا بیٹھتا۔ نہ اس نے کبھی چونک کر دیکھا، نہ اقرا نے، جیسے دونوں نے خاموشی سے مان لیا ہو کہ
یہ بس، یہ وقت اور یہ دو نشستیں اب ایک طے شدہ ترتیب کا حصہ ہیں۔ ایک دن بس نے اچانک بریک لی۔ اقرا کی بند کھڑکی کے شیشے سے باہر کا منظر ٹھہر سا گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا وہ لڑکا ذرا سا جھکا اور آگے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ اس کی بند کھڑکی کی سکڑ کھل گئی اور اس کی ساتھ ہی کھڑکی بند ہو گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ اقرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ پہلے ہی نظریں چرا چکا تھا۔ اقرا نے فوراً خود کو بے نیاز ظاہر کیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ نظریں دوبارہ باہر جما لیں مگر اب منظر صرف نظر نہیں آ رہے تھے، وہ محسوس ہونے لگے تھے۔ کھڑکی کے باہر ایک بچہ بستہ لٹکائے اسکول کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کے جوتے آدھے کھلے تھے۔ پھر ایک بچے کے رونے میں اسکول نہ جانے کی ضد گھلی ہوئی تھی۔ ایک سبزی والا ریڑھی کے ساتھ ہانپتا ہوا چل رہا تھا۔ پھر ایک عورت سبزی کی ریڑھی کے ساتھ رکی۔ بھاؤ تاؤ کے دوران بس پھر سے چل پڑی اور وہ عورت 10 روپے کم کروانے کے لیے سبزی والے سے لڑ پڑی۔ اقرا کے لبوں کو پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ نے چھوا جو وہ محسوس بھی نہیں کر پائی۔ پچھلی نشست پر بیٹھا وہ لڑکا کھل کر مسکرا دیا۔ یہ سب پہلے بھی ہوتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ پہلے یہ سب خاموش تصویریں تھیں اور اب آوازیں بن گئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور اقرا نے محسوس کیا دل میں کہیں ہلکی سی گرہ کھل رہی ہے۔ وہ منظر جو کبھی صرف گزر جاتے تھے اب رکنے لگے تھے۔ وہ واقعات جو کبھی بے معنی تھے اب زندگی لگنے لگے تھے۔ کبھی کوئی گر کر سنبھل جاتا اور رونے کے بجائے خود پر ہنس دیتا اور اقرا کے ہونٹوں پر بھی بے دھیانی میں ایک مدھم سی مسکراہٹ آ جاتی۔ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی کہ کب اس کی خاموشی میں آوازیں شامل ہو گئیں اور کب بند کھڑکی کے پیچھے چھپی زندگی دوبارہ اندر آنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقرا کی خاموشی میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ اب وہ گھر آ کر کبھی کبھی اماں کو دن بھر کے ایسے مناظر سنا دیتی جو بظاہر بہت معمولی ہوتے مگر اسے اچھے لگتے تھے۔ کبھی کسی بچے کی بات، کبھی بس میں ہونے والا کوئی چھوٹا سا واقعہ، کبھی سڑک کنارے لگی کسی دکان کا ذکر۔ اماں خاموشی سے سنتی اور مسکرا دیتی۔ ان کے لیے اقرا کا یوں بولنا، یوں بانٹنا ایک امید تھا، بالکل ویسی ہی امید جیسی اقرا کے لیے بس کی وہ امید کی کھڑکی۔ وقت گزرتا رہا۔ زندگی جو کبھی رک سی گئی تھی اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ وہ کام پر بھی بدلنے لگی تھی۔ کولیگز کی باتوں پر اب اس کی توجہ ٹھہرنے لگی تھی۔ کبھی کوئی ہنسی بانٹتا تو وہ لاشعوری طور پر مسکرا دیتی۔ شام کو گھر آ کر وہ سب اماں کو سنا دیتی اور صبح اسی بس میں اسی راستے پر جانے کی منتظر رہتی۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ بس میں چڑھی تو اس کے قدم لمحہ بھر کو رک گئے۔ آج وہ لڑکا نہیں تھا، دونوں سیٹیں خالی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، حیرانی بھی تھی اور ایک غیر مانوسی کمی بھی۔ پچھلے 5-6 مہینوں میں وہ اس ترتیب کی عادی ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی اس کے دن کا ایک حصہ بن گئی ہو۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے خود کھڑکی کھولی۔ مناظر وہی تھے، بچے، ریڑھیاں، شور، زندگی، مگر آج وہ سکون نہیں تھا۔ شاید اس لیے کہ آج ہوا اس کے کہنے پر آئی تھی۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چل گیا، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر الوداع کہے۔ وقت کے ساتھ اقرا اس کی غیر موجودگی کی بھی عادی ہونے لگی۔ اب وہ خود کھڑکی کھولتی، باہر دیکھتی، زندگی تلاش کرتی، مگر دل کے کسی کونے میں سوال رہ جاتے۔ وہ کون تھا، کیوں تھا، کہاں گیا، اور اگر واپس نہیں آنا تھا تو اس کی کمی کیوں محسوس ہونے لگی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا، سوال باقی رہے مگر زندگی نہیں رکی۔ وہ اب ہنستی تھی، کسی کو جھگڑتے دیکھتی تو رک جاتی، کسی بچے کی ضد پر مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر کھڑکی کے فریم میں پھنسی ایک سفید پرچی پر پڑی۔ وہ چونکی، آہستہ سے اسے نکالا، کھولا۔ اس پر لکھا تھا، زندگی جب تک زندہ ہے مسکرا لو، کسی کے جانے پر جینا چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے اس نے تمہاری زندگی بھی لے لی ہو، حالانکہ تم اب بھی زندہ ہو۔ اقرا نے پرچی بند کی اور مسکرا دی، ایک مدھم، خاموش، خوبصورت مسکراہٹ، جیسے دل کے سارے سوالوں کو کسی نے آہستہ سے جواب دے دیا ہو۔ تقریباً 3 سال بعد
وہ ایک دوسری بس میں ایک دوسری نشست پر بیٹھی تھی، چہرے پر وہی ٹھہری ہوئی سنجیدگی مگر آنکھوں میں زندگی۔ دفتراً بس میں ایک 15 سالہ بچہ داخل ہوا۔ اقرا نے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جا کر پچھلی نشست پر بیٹھی۔ بس چل پڑی اور اس نے آرام سے اس بچے کی بند کھڑکی کو اپنی طرف کھسکا کر اس کی کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کے باہر زندگی ویسے ہی دوڑ رہی تھی۔ بچے نے کھڑکی کے باہر دیکھا اور مسکرا دیا۔ پچھلی نشست پر بیٹھی اقرا بھی مسکرا دی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو اس ناول کا کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا اور کوئی مجھے یہ نہیں بولے گا کہ یہ ٹاپک کاپی کیا گیا ہے کسی اور ناول سے، کیونکہ یہ بالکل یونیک اور میرا اپنا لکھا ہوا ہے جس کا آئیڈیا بھی میرا ہی ہے۔ خیر، اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں ضرور دیں۔ مزید ناولز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے آنے والے ہر ناول کی اپڈیٹ کے لیے انسٹاگرام اکاؤنٹ زہرا رائٹس 6 کو فالو کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔